نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع بما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يبدلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ورسوله يا حبيب الله. عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد کا شکر کہ جس کی توفیق سے درس قرآن کے بابرکت نماز میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنتا ہے. آج سے 7ویں پارے کی ابتدائی 3 آیات مبارکہ کا مفہوم آپ کے گوش گزار کیا جائے گا، جو کہ سورہ المائدہ کی آیات مبارکہ ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے سنا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول کی طرف نازل ہوا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اے محبوب آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، بہہ پڑتی ہیں، مِنَ الدَّمْعِ آنسوؤں سے، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جو وہ حق میں سے پہچان لیتے ہیں. یقولون پھر کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا من الشاہدین، اور ہمیں گواہی دینے والوں میں درج فرما. اس آیت مبارکہ میں قرآن پاک کی تاثیر اور برکت کے حوالے سے بڑا اہم معجزہ قرآن کا بیان کیا جا رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، آنسو نکل آتے ہیں. یہ آیات مبارکہ بنیادی طور پر اس موقع پہ نازل ہوئی جن کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ جب کچھ صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ میں پہنچے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا جس کا لقب نجاشی تھا، نجاشی حبشہ کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابہ نے پناہ دی، وہ صحابہ کرام جب اس کے دربار میں تھے تو کچھ مشرکین نے ان صحابہ کے خلاف بادشاہ کو کہا کہ یہ ایک نئے دین کے پیروکار ہیں، آپ ان کو پناہ نہ دیں بلکہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے ان کو واپس بھیج دیں. تو نجاشی کہنے لگا کہ نہیں، میں اس وقت تک ان کو واپس نہیں بھیجوں گا جب تک ان کے دین کے بارے میں کچھ معلوم نہ کر سکوں، اور میں اپنی پناہ سے ان کو اس لیے نہیں نکالوں گا کہ کہیں میری طرف جو ہے ظلم کی نسبت نہ ہو جائے. نجاشی حبشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کو اپنے پاس بلایا تو دین اسلام کے بارے میں اس نے آگاہی حاصل کی. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بارے میں تعارف کرواتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبشہ کے بادشاہ، ہم جہالت میں تھے، ہم ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، مارتے تھے، اور ہم جہالت کی ان وادیوں میں تھے کہ جن وادیوں میں رہتے ہوئے ہماری کرتوت دیکھ کر انسانیت کو بھی شرم آتی تھی اور ہم کسی دین کے پیروکار نہ تھے. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا.
یہ نبی جب سے تشریف لایا اس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، ہمیں روشنی کی تعلیم دی، ہمیں جو ہے جہالت سے نکال کر روشنی کے راستے کا مسافر بنایا، اور اس نے جو باتیں اللہ کے بارے میں بتائیں، اپنے بارے میں بتائیں، وہ ہم نے قریب سے دیکھی، اور ہم جو ہے اس بات کو جان گئے کہ ہم غلطی پر تھے، اور جس دین کی تبلیغ یہ اللہ کا نبی کرتا ہے وہ سچا ہے۔ تو جب حضرت جعفر بن ابو طالب نے یہ باتیں بیان فرمائی تو اس نجاشی نے یہ پوچھا کہ کیا اس نبی پر کوئی کتاب بھی نازل ہوگی؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا ہاں، ان پر کتاب بھی نازل ہوئی۔ اور نجاشی نے کہا کہ مجھے اس کتاب کا کچھ حصہ سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات مبارکہ سنائی تو وہ نجاشی حبشہ قرآن سن کر رونے لگ گیا، اور اس کے دربار میں بیٹھے 30 اور اس کے دربار اس قرآن کی آیت کو سنتے ہیں تو ان پہ قرآن کا اثر ہوتا ہے اور وہ رونے لگتے ہیں، اور نجاشی حبشہ سمیت وہ 30 لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام بنا کر رسول۔ تو یہ قرآن کو سننے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو دین کی طرف لے کے پھیر دی۔ تو یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ جب اس کو جو ہے گہرائی کے ساتھ، جب اس کو دل لگی کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور اس کی محبت میں اس کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کا اثر اور برکت آج بھی بندہ مومن کے دل اور دماغ پہ نازل فرما دیتا ہے۔ غالباً سلیمان بن عبد الملک کا ایک نوجوان بیٹا تھا، عیاش لوگوں میں بیٹھنے کی وجہ سے غلط راستے پہ چل پڑا، باپ بھی پریشان تھا، اہل خانہ بھی بڑے پریشان تھے۔ ایک دن یہ اپنے بنائے ہوئے باغ میں گانے بجانے کی محفل سجا کے بیٹھا تھا، کجریاں ناچ رہی ہیں، شراب عام ہے اور مطلب ہوا کا ماحول ہے، عیاشی کی محفل میں یہ مست بیٹھا ہے کہ اچانک اس کے کانوں پر کسی قرآن پڑھنے والے قاری کی آواز پڑی جو قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت کر رہا تھا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، کیا تو اس رب سے غفلت میں پڑا ہوا ہے جس رب نے تجھے پیدا کیا، تیرا ٹھیک ٹھاک وجود بنا دیا اور پھر اس نے جیسے چاہا تجھے بنا دیا۔ یہ آیات مبارکہ ہے اس کے کانوں میں پڑی تو پھر اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے اور اس کے دل پہ چوٹ لگی، اور اس نے آرڈر کیا کہ یہ آیات مبارکہ جو پڑھ رہا ہے، جہاں پڑھ رہا ہے، اس کو تلاش کیا جائے۔ تلاش کرتے کرتے ایک عبادت گزار قرآن کے قاری تک پہنچا گیا تو بادشاہ کے بیٹے نے اس کو کہا کہ مجھے بار بار یہ آیات مبارکہ سناؤ۔ وہ بار بار جب یہ سناتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال دیا، کس رب کو چھوڑ کر تو دھوکے میں پڑا ہوا، اس رب کو جو رب پل پل پر جو ہے تیری نگہبانی کرتا ہے، اس رب سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے جو رب تجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جو اپنی لاتعداد نعمتوں کا جو ہے انعام تجھے عطا فرماتا ہے، اس رب کی نافرمانی کو کرتا ہے، اس رب سے دھوکے میں اور غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ بار بار آیات سنتا تو قرآن کی آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائی، ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائی کہ قرآن کی برکت سے نہ صرف وہ توبہ کرنے میں آمادہ ہوا بلکہ اللہ نے توبہ کا انعام یہ دیا کہ اس کو زمانے کا ولی بنا دیا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ کرام کی حالت ہوتی، جب نماز پہ ہوتے نماز میں جنت کا ذکر ہوتا رونے لگ جاتے، دوسرا کا ذکر ہوتا رونے لگ جاتے، حتیٰ کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کا اہتمام کرواتے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں جو ہے تمہیں
سورہ التکاثر سناتا ہوں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تجھے مال کی کثرت میں بربادی میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے جو ہے جا کے قبروں کی زیارت کر لی۔ آقا نے فرمایا اس کو سنو اور جس کو رونا آئے وہ یہ آیات سن کے رو لے، اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے والا منہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا اجر عطا فرمائے گا جتنا قرآن سن کے رونے والے کو عطا فرمائے گا۔ تو حضور سورہ التکاثر پڑھتے اور صحابہ کرام جو ہے وہ روتے کہ جس میں جو ہے آخرت کا ذکر ہے، قبر کا ذکر ہے، مال کی محبت میں اللہ سے غفلت کا ذکر ہے، تو وہ سن کر صحابہ کرام جو ہے رو پڑھتے۔ اس لیے قرآن فہمی اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کا قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، اور پھر جب قرآن سمجھ کے پڑھا جاتا ہے یا سننے والا قرآن کو سننے کے بعد جب سمجھتا ہے تو اس پر ایک الگ کیفیت تاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ایسی کیفیت اور اثر عطا فرماتے ہیں جو کسی اور وجہ سے نہیں ملتا۔ اور فرمایا جب وہ حق کو پہچان لیتے ہیں یقولون کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا شاہدین، اور ہمیں قرآن کی گواہی دینے والوں میں درج فرما دو۔ ٹھیک ہے، پھر یہ حق پہچانتے ہیں اور مسلمان ہو گئے۔ کئی ایسے لوگ آئے حضور کی بارگاہ میں کہ جنہوں نے قرآن سنا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی۔ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر تھا، خانہ کعبہ کی دیواروں پر جو ہے شاعروں کی شاعری کا مقابلہ ہوتا ہے۔ وہ جو شاعر تھا اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا تھا کہ وہ اس مقابلے میں نہیں جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا تمہارے کلام جو ہے فضول ہے میرے کلام کے مقابلے میں، تم میں جو ہے اتنی ہمت نہیں ہے کہ میرے کلام کا مقابلہ کرو۔ ایک مرتبہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سورہ الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیات مبارکہ جو ہے کعبہ کے دیوار پہ لگائی گئی۔ اس کو بلایا گیا کہ آج تم آؤ دیکھو تو صحیح ایک نیا کلام جو ہے وہ کعبہ کی دیوار پہ لگایا گیا ہے، ذرا آگے مقابلہ تو کرو۔ وہ عرب کا مشہور شاعر جب وہاں پہ جاتا ہے قرآن کی آیات کو پڑھتا ہے تو وہاں پر اپنی شاعری سے ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہے، فرماتا ہے کہ لوگوں یہ کسی دنیا کے شاعر کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ جس نبی پہ نازل ہوا وہ نبی بھی سچا ہے، اور جس نبی پر یہ قرآن سچا ہوا وہ قرآن بھی سچا ہے، اور اس کلام کا مقابلہ دنیا کا کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ دیکھ کر جو ہے وہ مسلمان، اور اس لیے فرمایا کہ جب حق پہچانتے ہیں تو وہ جو ہے کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر۔ یہاں پر ایک اور عظمت رسول کی بات ہے۔ اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ اے حبیب جب وہ قرآن سنتے ہیں ترا آپ دیکھتے ہیں، آپ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں ہے کہ جس طرح یہ قرآن قیامت تک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو یہاں پر جو ترا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، یہ لفظ بھی اللہ کا قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ تو اس طرح کے لفظ سے پتہ چلا کہ ہمارا نبی اس دنیا سے پردہ پانے کے بعد بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہے، اور ان کو قیامت تک یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کا نبی جو ہے آج بھی اپنے عاشقوں اور امتیوں کے احوال سے اسی طرح واقف اور اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح اپنی حیات ظاہر میں دیکھتا تھا۔ فرمایا وما لنا لا نؤمن باللہ، کہ ہم کیوں نہیں اللہ پر ایمان لائیں گے، وما جاءنا من الحق، ہمارے پاس حق آ گیا، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے جنت میں داخل فرما۔ یہاں پہ یہ بھی پتہ چلا کہ دعاؤں میں یہ دعا کرنا جو ہے وہ قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے کہ اللہ نیک اور صالحین کے ساتھ جنت میں داخلہ فرما۔ وہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے نیکوں کا صالحین کا قرب عطا فرما، تو یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں پہ اللہ کے نیک لوگوں کی قدر ہوتی ہے، صالحین کی قدر ہوتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور نیک لوگوں کی قبروں کے آس پاس جو عام لوگ دفن ہوتے ہیں اللہ نیکوں کی وجہ سے ان کو بھی اپنی برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتا ہے۔
اور فرمایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ثواب دیا اس کے بدلے میں جو وہ کہتے تھے. کیا اجر دیا؟ جنات، اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی، تجری من تحتہا الانہار، ایسی جنت ہے جس کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء المحسنین، اور یہ نیک لوگوں کی جو ہے جزا ہے. تو آج کے درس قرآن میں جو خلاصہ ہوا وہ یہ کہ اللہ کے قرآن کو جو ہے عام کتاب کی طرح نہ لیا جائے، عام کتاب نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کا اثر نازل ہونے کے وقت سے لے کر اب تک جو ہے اسی طرح موجود ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہے. اور پھر یہ اعزاز ہے ہمارے لیے کہ اس کتاب کو پڑھنے سننے کی اللہ نے ہمیں سعادت عطا فرمائی. ورنہ جب یہ قرآن اترتا تھا تو فرشتے خواہش کرتے تھے کہ یا اللہ اس قرآن کو سننے کی ہمیں بھی اجازت عطا فرما، اس قرآن کو پڑھنے کی تلاوت کی ہمیں بھی اجازت فرما. تو اللہ کی طرف سے جو ہے ان کو منع کیا گیا کہ نہیں، یہ قرآن تو نہیں پڑھ سکتے، یہ قرآن خاص ہے میرے آخری نبی کی امت کے لیے، اس قرآن کو صرف وہ پڑھ سکتے ہیں. تو جب فرشتوں نے دیکھا کہ اتنی بابرکت کتاب، اتنی پر اثر کتاب کہ جس کے پڑھنے کی ہی ہمیں اجازت نہیں، تو عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کی برکت حاصل کرنے کا ہمیں کوئی طریقہ عطا فرما. اللہ نے فرمایا ہاں، اس کا ایک حل یہ ہے کہ جب میرے نبی کی امتی زمین پر اس کتاب کی تلاوت کیا کرے تو آسمان چھوڑ دیا کرو، وہاں پہ جا کے سنا کرو، وہاں پہ جا کے سنا کرو. تو اس لیے جہاں پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں پہ اللہ کے قرآن کو سنا اور سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لائق کتاب کے ساتھ اپنا دامن پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ جوڑ دینے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك كما صليت لا اله الا هو وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شؤوننا كلها وعجوبنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى